السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر کی باتوں میرا جو چینل ہے، اس چینل میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے امید ہے آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک دعا جو ہمارے آخرت کے جتنے بھی منازل ہیں، قبر کی موت کی منزل ہے، قبر کی منزل ہے، پھر حشر کی منزل ہے، پھر پل صراط کی منزل ہے، پھر حساب و کتاب کا جو ہے دن ہے وہ منزل ہے، آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں، آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں، اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آخرت کے ہر مسئلے سے، ہر موقع سے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب وہ دعا تو جو ہے عام طور پہ ہم نے سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، لیکن اس عمل سے، اس طرز سے، اس طریقے سے آپ پڑھیں جو میں بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی آپ کو سکون عطا فرمائیں گے۔ وہ دعا یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبیّا۔ اس کے ظاہری بھی 3 معنی ہیں اور باطنی بھی 3 معنی ہیں۔ ظاہری 3 معنی یہ ہیں کہ جی اپنا خالق مالک رازق اللہ کو ماننا، اور اپنا نبی انبیاء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخری نبی ماننا، اور اسی طریقے سے دین اسلام کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھنا اور ماننا۔ یہ تو اس کے ظاہری معنی ہیں، لیکن 3 معنی اس کے باطنی۔ پہلا معنی کیا ہے کہ رضیت باللہ ربا، کہ اللہ کے ہر حکم میں اپنی کامیابی سمجھنا، کہ اللہ کا ہر حکم میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنے گا۔ تو جب یہ سوچیں گے آپ، تو پھر لا محالہ یہ یقینی بات ہے آپ اللہ کے ہر حکم پر عمل بھی کریں گے۔ تو عمل کرنا، اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کرنے کو اس کو کریں، جس سے روکا گیا ہے اس کو روک دیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننا، اور اس انداز میں ماننا کہ اس کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لانا، اپنی زندگی کا معمول بنانا۔ جتنے بھی حضور نے موقع محل کی دعائیں بتائی ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، ان سب کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا باطنی معنی ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے اوپر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسلامی احکامات کو اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، اپنی تجارت میں، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں اسلام کو آگے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ اسلام پر راضی ہونا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو رب مانتا ہے اور اس کے طریقوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، تو یہ عملی کافر ہے۔ قول سے تو اقرار کر رہا ہے، لیکن عمل سے یہ اللہ کو نہیں مانتا، انکار کر رہا ہے۔ منافق یہی تو کرتے تھے، جو ہے عملی طور پر جو ہے ظاہر کو کچھ کرتے تھے اور باطن میں ان میں کیا ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا لیکن اس کی زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر اس کی زندگی نہیں لاتا، ایسے اسلام کو اپنا اسلام اس کے اوپر فخر کرتا ہے لیکن اس کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ صرف زبانی خرچ ہے، جمع خرچ ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فائدہ تب ہوگا جب اللہ کی ذات کو ماننا اور اس کے احکامات کو بھی ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اس کی سنتوں کو زندگی میں لانا، اسلام کو ماننا اور ساتھ ساتھ اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ جو آدمی ان 3 معنوں کے اعتبار سے اس دعا کو صبح 3 دفعہ، شام کو 3 دفعہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ موت آسانی سے آئے گی، اور قبر کے سوال اور جواب میں کامیابی ملے گی، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور حشر کے اندر اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن کی سختی سے اللہ اس کو بچائیں گے، پل صراط سے اللہ اس کو بجلی کی طرح گزار دیں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو آپ کے آخرت کے ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن شرط یہ ہے
کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، نبی کے طریقوں کو زندگی میں لاتے ہوئے، اور اسلام کو اپنے ماحول اور معاشرے میں جگہ دیتے ہوئے آپ یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا